الصلاۃ والسلام بالتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ بلقیس حجرت و تقدیس الجلال و آسیت التکمیل والکمال و شمعت و مجلست الرسول و سبیلتہ باب القبول ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام ابیہا سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ وَأَوْلَادِهِ الْمَعْصُومِينَ حُجَجُ اللَّهِ وَلَعْنَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ حق سبحانہ تعالیٰ فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا بلند تر الصلوات اللہ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکے دعائے آقا زادی آج رات کی مکمل شب بیداری اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں قبول و منظور فرمائیں، آخری سانس تک عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرمائیں، ولائے علی پہ زندگی اور ولائے علی پہ موت نصیب فرمائیں، مرتے وقت زبان پہ کلمہ علی ولی اللہ جاری فرمائیں، قبر کی پہلی رات ہو علی کی زیارت نصیب فرمائیں، قیامت کی صبح ہو شفاعت حسین نصیب فرمائیں، مرنے سے پہلے روضہ حسین کی زیارت نصیب فرمائیں، آقا دو جہاں سلطان زمان کے ظہور میں تاجیل فرمائیں، دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کا لیں، مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھے اللہ 1400 سال پہلے سرزمین عراق میں ایک ریگستان میں ایک قتل ہوا۔ وہ قتل کسی عام انسان کا نہیں تھا، نبی کے بیٹے کا قتل تھا۔ ہر دور کی حکومت نے ہر دور کی طاقت استعمال کی کہ قاتلوں کو چھپا لیا جائے، قاتلوں کو بے نقاب ہونے سے بچایا جائے۔ حکومتیں لگ گئیں اس ناحق لہو کو چھپانے کے لیے، پوری طاقتیں استعمال کی گئیں کہ کہیں کسی طریقے سے یہ قتل چھپ جائے، لیکن یہ مشیت پروردگار تھی، یہ ارادہ خداوندی تھا، یہ لہو حسین کی تاثیر تھی۔ اللہ نے ایک مخلوق پیدا کر دی جس نے حسین کے ذکر کو زندہ کر دیا۔ وہ مجلسوں کی صورت میں، وہ جلسوں کی صورت میں، وہ شب بیداریوں کی صورت میں، وہ ماتم کی تاپ ہو، وہ زنجیر کی جھنکار ہو، وہ تقریر کا لہجہ ہو، ہر طریقے سے ہر دور کے یزیدی کے چہرے سے ہم نے نقاب اتارا۔ لیکن پچھلے کچھ عرصہ سے مسلسل میرے ملک میں کوشش کی جاتی رہی کسی نہ کسی طریقے سے یزید کا دفاع کیا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے یزید کو قتل حسین سے نکالا جائے۔ اس حوالے سے جو پہلے کوششیں ہوئیں وہ بھی آپ کے ذہن میں ہیں، جو چند دن پہلے کوشش ہوئی وہ بھی آپ کے ذہن میں ہے۔ میری قوم کے نوجوانوں کے حافظے بڑے مضبوط ہیں۔ ہمارے ملک کے ٹی وی چینل پہ ایک مذہبی شخصیت نے قتل حسین سے یزید کو بری و ذمہ قرار دلوانے کی کوشش کی، لہٰذا اب ہمارا حق بنتا ہے کہ اگر اعتراض ہو ہی گیا ہے تو اب جواب منبر سے دیا جائے۔ اگر بات یزید کو چھپانے پہ ہوئی ہے پھر کھل کے حسین کی وکالت کی جائے۔ اگر آج یزید کے حامی نکل آئے ہیں تو پھر حسین کا ذکر بھی کھل کے کیا جائے۔ لہٰذا یہ جمع غفیر ہے، یہ صرف لاہور کا اجتماع نہیں، یہ پورے پنجاب کا نمائندہ اجتماع ہے۔ میں مذہب شیعہ کا خطیب بن کے نہیں، حسین کا ذاکر بن کے نہیں، حسین کا ایک ادنا سا نوکر اور خادم ہونے کی حیثیت سے
آج ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں لاہور کے اس مرکزی اجتماع میں خطاب کرتے ہوئے جملہ کہہ رہا ہوں، اگر تم نے یزید کا دفاع کرنا ہے تو بہانے سے نہ کرو، اگر یزید کا دفاع کرنا ہے تو پھر کھل کے کرو۔ پھر ایسے کرتے ہیں اسی ملک پاکستان کا کوئی چوک منتخب کر لیتے ہیں، کوئی چوراہے کا انتخاب کر لیتے ہیں، ایک اشتہار چھپواتے ہیں حسین کے نام کا، ایک اشتہار چھپواتے ہیں یزید کے نام کا، ایک مجمع بلاتے ہیں حسین کے نام کا، ایک مجمع بلاتے ہیں یزید کے نام کا۔ تو صرف ایک کام کر، میں حسین کی ماں کا کردار پڑھتا ہوں، تو یزید کی ماں کا کردار۔ بسم اللہ۔ ہم پڑھتے ہیں حسین کا شجرہ، تو ہمیں سنا یزید کا شجرہ۔ بات ہوئی ہے اب تیری طرف سے شروع، انتہا اب ہم کریں گے۔ اب تجھے بتانا پڑے گا جس کا تو نے دفاع کرنے کی کوشش کی، کھل کے آ، یزید کا دفاع کرنا ہے پھر پورے دن کا مسلمان بن، چھپ چھپ کے یزید کا دفاع کیسا؟ پھر پڑھ یزید کا کردار پڑھ۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ہم پڑھتے ہیں حسین کا شجرہ، تو بتا یزید کا شجرہ۔ حسین 3 شبان کو مدینے میں بطول کے گھر قرآن بن کے نازل ہوا، یزید شام اور حمص کے درمیانی علاقہ تدمر میں حاکم شام کے گھر عذاب بن کے نازل ہوا۔ یزید کو پیدا ہوتے ہی گھٹی شراب کی دی گئی، حسین نے پیدا ہوتے ہی رسول کی زبان چوسی۔ یزید کا نانا بجدل عیسائی خاندان سے تھا، حسین کا نانا سید المرسلین ہاشمی خاندان سے تھا۔ یزید کی ماں میسون جس کے ناچ گانے کو پسند کر کے حاکم شام نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ حسین کی ماں وہ زہرا تھی جو ایک لمحے کے لیے سجدے سے فراموش رہی، جس کے حیا کا نام قرآن تھا، جس کے نوکر کا نام جبرائیل تھا۔ یزید کا دادا ساری زندگی مخالفت رسول کرتا رہا، حسین کا دادا ابو طالب ساری زندگی حفاظت رسول کرتا رہا۔ یزید کی دادی ہندہ جس نے رسول کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا، حسین کی دادی فاطمہ بنت اسد جس کی قبر میں رسول لیٹا، جس کو کفن محمد کے کرتے کا ملا۔ یزید کا ایک ہی بھائی تھا جو پاگل ہو کے مر گیا، حسین کا بھائی حسن مسند امامت کا تاجدار بن گیا۔ یزید کا شجرہ خبیثہ تھا، حسین کا شجرہ طیبہ تھا۔ یزید فاسق تھا، میرا حسین روزے دار تھا۔ یزید فاجر تھا، حسین نمازی تھا۔ اس لیے 26 رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے حسین نے یہ جملہ کہا تھا، اور ولید لکھ یزید سے، میں تیری بیعت کروں تو کروں کیسے؟ میرے بابے جیسا تیرا بابا نہیں، میرے دادے جیسا تیرا دادا نہیں، میری ماں جیسی تیری ماں نہیں، تجھ جیسا میں نہیں، مجھ جیسا تو نہیں۔ اپنے لاکھوں لے کے تو آ، اپنے 72 لے کے میں آتا ہوں، قیامت تک کے لیے ہر حلال زادے کو یہ کہنے پہ مجبور کروں گا، حسین زندہ باد ہے، یزید مردہ۔ بادشاہ حسین عزت عطا۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ بات شروع کی ہے تو نے، جواب ہم دیں گے۔ تیرے سارے مفتی ہیں، ہمارے سارے قیمتی ہیں۔ ساری رات کی شب بیداری یہ وکالت کے حصے کی نوکری سے نوکر کے ذمہ ہے۔ یہ قتل نہیں ہو سکتا کہ کوئی اعتراض حسین پہ کرے۔ تو لاکھ چھپے پردے میں ہے روح یزیدی، لانا تیری تصویر پہ ہم کرتے رہیں گے۔ اب کھلے گی حسین کے قتل کی فائل، اب ہم جائیں گے قاتل کے گھر تک۔
تو نے یہ کہہ کے بچوں کو چپ کروا دیا کہ شیعوں نے قتل کیا تھا اور ماتم کر کے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. کسی بھی چوک میں آ جاتے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے ہیں, حسین کے قاتلوں پہ لعنت کرتے ہیں. تیرے گھر سے نکلے تو لعنت کرنا, میرے گھر سے نکلے بولو جو علی کے نوکر بیٹھے جہاں سے حسین کا قاتل نکلے. میری مجبوری ہے, میں روٹین کی مجلس پڑھ کے نہیں جاؤں گا, میری مجبوری ہے, میرے مرشد پہ حملہ ہے, میری مجبوری ہے. میرا پیشہ شیعہ نہیں, میرا مذہب شیعہ ہے. میں نے سانسیں لی ہیں بطول کے بچوں کی وکالت کے لیے. اب کھلے گی حسین کے قتل کی فائل. اب ہم جائیں گے آخر تک. چلیں آئیں, بڑے محبت بڑی شائستگی کے ساتھ آئیں, ہم آپ پہ سوال کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ یزید کا کوئی قصور نہیں تھا, چل ٹھیک تو نکال یزید. اب میں تجھ پہ سوال کرتا ہوں, مجھے صرف اتنا بتا, حسین کا قتل ہوا کیوں تھا؟ وکالت کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وکیل سوال ہی ایسا کرے کہ اگلا وکیل جواب میں ہی اپنے دعوے کی رد کر دے. میرا سوال یہ ہے کہ صرف اتنا بتاؤ کہ قتل حسین کیوں ہوا. اس کیوں میں تو پھنس جائے گا. یہ کیوں ہی منکر حسین کے گلے کا پھندا بن جائے گا. کیوں ہوا؟ کوئی جاگیر کی وجہ تھی, کوئی حکومت کا لالچ تھا, حسین کسی سے تخت مانگ رہے تھے, حسین کسی جائیداد پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے, پھر قتل کیوں ہوا؟ اب مورخ نے لکھا یہ قتل اس لیے ہوا کہ یزید بیعت مانگ رہا تھا. اچھا تو پھر کہتے جی حسین نے نہیں کی. تو پھر ہمیں مولوی یہ بتائے کہ دونوں میں سے فیصلہ کس کا ٹھیک تھا, یزید کا یا حسین کا؟ مولوی کہے گا حسین کا. حسین نے بالکل صحیح کیا, بیعت نہیں کی. یزید کا غلطی تھی؟ جی بالکل غلطی تھی. کیا غلطی تھی؟ اس نے حسین سے بیعت کیوں مانگی. اس کا مطلب تو پہلی بات مان گیا, جو معصوم سے بیعت مانگے وہ غلط ہوتا ہے. میں قتل حسین کی انکوائری پڑھنے لگا ہوں. اس کا مطلب تو مان گیا کہ جو بھی کسی بھی معصوم سے بیعت مانگے وہ غلط ہوتا ہے. یزید نے مانگی بیعت, اس نے کہا بیعت کریں. ہمارے ممبر سے بعض بندے پڑھ دیتے ہیں امام حسین نے انکار کر دیا کیونکہ یزید فاسق اور فاجر تھا اس لیے حسین نے بیعت نہیں. نا 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 غلط. یزید تہجد گزار بھی ہوتا, حسین پھر بھی بیعت نہ کرتے. یہ بچوں کے ذہنوں میں نہ جانے دینا کہ یزید کے کردار کی وجہ سے حسین نے انکار کیا. حسین حجت تھی, حسین معصوم تھا, معصوم غیر کے ہاتھ میں بیعت نہیں کرتا. حسین نے انکار کر دیا, اور حسین نے جو انکار کیا وہ کیا کہہ کے کیا, کیا کہنے میرے بادشاہ حسین. حسین نے 26 رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہو کر اس کو کہہ دے مجھ جیسا میں قتل حسین کی انکوائری پڑھوں گا, تھوڑا ذہنی طور پہ جا کے بیٹھنا. مجھ جیسا, مجھ جیسا, تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا. مولا حسین آپ یہ کہہ دے کہ میں تیری بیعت نہیں کرتا. حسین میں اپنا آپ کیوں بتاؤں, میں تو ہر کردار صاف کروں گا. حسین بھی اکیلا نہیں, حسین جیسے بھی کئی اور ہیں. یزید بھی اکیلا نہیں, یزید جیسے بھی کئی اور ہیں. حسین نے کہا مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرتا. ولید اسے صرف اتنا کہہ دے انا حسین ابن علی, میں علی کا بیٹا ہوں. جب میرا باپ اس جیسے کی نہیں کرتا میں اس جیسے کی کیسے. تو صرف کہہ دے میں بیعت نہیں کروں گا. اب امام حسین نے لی قتل حسین کی انکوائری سننا. امام حسین نے انکار کیا, 72 ساتھیوں نے اس انکار میں حسین کا ساتھ دیا. بے شک 72 ساتھیوں نے, پوری مجلس نہیں پہ پڑھوں گا, 72 ساتھیوں نے حسین کے انکار کا ساتھ دیا. یہ جتنا مجمع رات کے اس پہر میں بیٹھا ہے نا, یہ سارے نہیں والے ہیں. وہ جو 26 رجب کو حسین نے پہلی بار کہا تھا نا نہیں, یہ سارے اس نہیں والے ہیں.
26 रजब को हुसैन ने यह जुर्रत बख्शी, तन्हा खड़ा है मलाउन के दरबार में, और तन्हा हुसैन ने खड़े होकर कहा नहीं करूंगा। ये नहीं दरबार से बाहर निकली, 72 साथियों ने नहीं का साथ दिया, 72 से करोड़ों पे चली गई। आज ये सारी कौम उस नहीं वाली है। 26 रजब को पहली बार हुसैन ने कहा था नहीं करूंगा, वो जुर्रत आज हमारे सीने पे आ गई। आज हमें बंदे कहते मातम छोड़, हम कहते नहीं छोड़ेंगे। जुलूस ना निकालो, नहीं निकालेंगे। वही हुसैन वाली नहीं आज हमारे लहू में शामिल हो गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा मैं बैयत नहीं करूंगा। 72 साथियों ने हुसैन का साथ दिया। दुनिया के किसी टीवी चैनल पे आना है तो ये हुसैन का मातमी आने के लिए तैयार है। मजहब की किताबें अपनी लेके आ जाना। मुझे 14 की 14 सच्चाइयों की कसम है, जिन 72 ने हुसैन के साथ इनकार में साथ दिया था, मैं उन 72 के नाम बताता हूँ, उनकी वल्दियतें बताता हूँ, उनके कबीले बताता हूँ, उनके शजरे बताता हूँ, उनके हसब बताता हूँ, उनके नसब बताता हूँ, उनके कद बताता हूँ, उनकी उम्रें बताता हूँ, उनकी रंगतें बताता हूँ। मौलवी तू सिर्फ इतना काम कर, जिन लाखों ने यजीद की बैयत की, तू बता वो कौन थे? वो कौन लोग थे जिन्होंने यजीद के हाथ में बैयत की? कतन कोई बंदा नहीं समझे कि हुसैन अकेले थे। हुसैन भी एक निजाम का नुमाइंदा था, यजीद भी एक निजाम का नुमाइंदा था। आज बंदे हम पे एहसान क्या करते? वो बंदे कहते जी हम भी कहते हैं हुसैन सही है। अब लोगों ने फैशन बना लिया है, अली को नहीं मानना, हसन को नहीं मानना, और 10 मुहर्रम को काले कपड़े पहन के पानी की सबील लगा के 2 देगे हलीम की दे के हुसैनी बनने की कोशिश करना कि ले देखे जी हम भी तो हुसैन के साथ हैं, तू ना साथ हो। अगर हुसैन का साथ देना फिर खुल के दे, अगर हुसैन सही कहना फिर खुल के कह। हुसैन सही कहने के लिए कई गलत कहने पड़ते हैं। बैठा है कोई बंदा जो मजलिस में जाग रहा हो? सिर्फ हुसैन सही नहीं, हुसैन का पूरा निजाम सही। सिर्फ यजीद गलत नहीं, यजीद का पूरा निजाम गलत। अच्छा, बंदों ने कितनी चालाकी की कि सिर्फ यजीद निकाल के उस पे लानत कर दी। मैं सादगी समझूं या चालाकी समझूं कि तूने लानती भी मर्जी के रखे हैं। अकेला यजीद निकाला, उस पे लानत कर दी। ये कातल खानदानों का तरीकाकार होता है। जब ये कहीं कत्ल कर देते हैं, ये एक बंदा पेश करके बाकी बचा लेते। एक से कहते तू सब कुछ मान जा, बाकी बचा। लेकिन जब तफ्तीश करने वाले अदारे तफ्तीश करते, वो कहते नहीं हमने एक नहीं पकड़ना, हमें बताओ इसके पीछे कौन कौन था, हमें बताओ इसको जाए वारदात पे छोड़ के कौन गया था, हमें बताओ इसने आला कत्ल कहां से खरीदा था, हमें बताओ इसे वहां से लेके कौन गया था, हमें बताओ इसका सहूलतकार कौन है। हम भी मुसलमान मौलवियों से हाथ बांध के सवाल करते हैं, हमें अकेला यजीद ना दो, हमें बताओ यजीद का सहूलतकार कौन था। आखिर उसमें इतनी जुर्रत कहां से आ गई कि उसने उस दौर में अपने नबी के बेटे का कत्ल कर दिया। इसका मतलब ये जुर्रत अकेले यजीद की नहीं, यजीद के पीछे कोई एक पूरी ताकत थी, जिस ताकत की वजह से वो तख्त पे जाके बैठ गया। चले मैं मजमे को जगाने के लिए जुमला तब्दील करने लगा हूं। यजीद आजाद उम्मीदवार नहीं था, पार्टी के टिकट पे था। उसे किसी न किसी पार्टी ने अपना नुमाइंदा बनाया था। हमें बताओ कि यजीद के पीछे वो फिक्र कौन सी थी। मेरी कौम के बच्चे एक लम्हे के लिए ज़हन रखना, हद हो गई, हम तुम्हें कत्ले हुसैन हजम नहीं होने देंगे। तू हमें कातलों को बेनकाब करके देगा। आज तूने सिर्फ यजीद आगे पेश कर दिया। 70 साल जुम्मे के खुतबों में अली को गालियां देते रहे, वो बंदे कौन थे? 70 साल में एक नस्ल, एक लम्हे के लिए जज्बाती नहीं, 70 साल में एक नस्ल परवान चढ़ाई गई। सिर्फ किस वजह से? अली की दुश्मनी उनके दिलों में पैदा की।
وہ علی کے دشمن پیدا ہوئے تو وہ قتل حسین کے لیے آئے؟ آج کھڑے ہو کے مولوی نے کہہ دیا جی میں کہتا ہوں حسین صحیح ہے یزید غلط ہے، تجھے حسین صحیح کہنا ہے، پھر تجھے کھل کے کہنا پڑے گا، پھر تجھے کھل کے کہنا پڑے گا کہ صرف حسین صحیح نہیں، حسین کا سارا نظام صحیح ہے، تجھے ماننا پڑے گا حسین صحیح تھا، ووٹوں سے بنا ہوا غلط تھا، حسین صحیح تھا، کمیٹی سے بنا ہوا غلط تھا، حسین صحیح تھا، ایک شورا سے بنا ہوا غلط تھا، تجھے آخر میں ماننا پڑے گا صرف غدیر صحیح تھا، صرف اور صرف غدیر صحیح تھا۔ بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے آج ہم پہ اعتراض ہیں، یہ ہم پہ بالکل بوگس اعتراض ہے، یہ شیعوں کو قتل کرنے کی سازش ہے اس ملک میں، کہ شور برپا کر دیا جی یہ صحابہ کو نہیں مانتے، یہ نبی کی بیویوں کا احترام نہیں کرتے۔ میں ممبر پہ کھڑا ہوں، لاہور شہر میں کھڑا ہوں، تو مجمع میں آ، اٹھ، تو صحابی کا نام پڑھ، میں طریق سے کردار پڑھوں۔ لیکن یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ ہم پہ صرف اعتراض کیے جائیں اور لوگوں کو ہمارے قریب نہ آنے دیں، کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے۔ ایک لمحے کے لیے جہاں بچوں کو اتنا کچھ بتاتے ہو وہاں بچوں کو یہ بھی بتا دیا کرو کہ رسول کے صحابی حضرت عمار یاسر کا قاتل کون تھا، رسول کے صحابی محمد بن ابی بکر کو زندہ گدھے کی کھال میں رکھ کے جلانے والا بندہ کون تھا۔ اپنے بچوں کو یہ بھی بتا دیا کرو حضرت عائشہ کو زندہ گڑھے میں پھینکنے والا بندہ کون تھا۔ اپنے بچوں کو یہ بھی بتا دیا کرو حسن کے جنازے پہ تیر برسانے والا کون تھا۔ ہم شیعوں کا صرف اتنا قصور ہے کہ ہم سے یہ نہیں کہا جاتا کہ قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ۔ ہماری جانیں قربان، ہماری زندگیاں قربان، رسول کے سچے صحابہ پہ۔ ہم اتنی محبت کرنے والے لوگ ہیں جو گھوڑا نبی کے بیٹے کے کام آ گیا، ہم آج تک اس کی شبیہ بنا کے چوم رہے ہیں۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اولاد رسول کے کام آئے اور ہم اس کی عزت نہ کریں؟ اگر تم نے قتل حسین کا انتقام لینا ہے تو پھر یاد رکھنا کہ ایک حسین کا بیٹا بھی پردے میں ہے، جو آئے گا اور آ کے صرف سب سے پہلے اتنا پوچھے گا مجھے بتاؤ میری دادیوں کا قصور کیا تھا۔ بانی کی حیثیت سے حاضری ایک پیغام تھا جو آپ تک پہنچ گیا۔ بالکل صبح قریب ہے، سحر کا وقت ہے، اس لمحے میں آپ کا بیٹھنا ہی بھی عبادت ہے، اس لمحے میں آپ کا جاگنا ہی عبادت ہے۔ میرا بادشاہ حسین تیری شب بیداری کو قبول کرے، لیکن رات مجلس میں جاگ کے جاؤ گے تو گھر آرام تو کر لو گے۔ اس مجلس میں ایک وہ مستور بھی آئی ہے جو مدینے سے چلی تو بطول تھی، مکہ میں آئی تو جانشین رسول بنی، کربلا میں 8 دن حسن بن کے حسین کو تسلیاں دیتی رہی، شام میں غریباں کی ایک رات آئی وہ عباس بن گئی، 11 محرم کو پھر وہ علی بن گئی، پھر وہ کربلا سے چلی تو کوفہ پہنچی، کوفہ سے نکلی تو وہ شام آ گئی، اسے 72 بازاروں سے گزارا گیا، اسے 144 گلیوں میں روکا گیا، اسے 288 موڑوں پہ مارا گیا، 21 بار اسے شرابی کے دربار میں بلایا گیا، بغیر چھت والے زندان میں وہ 1 سال بیٹھی رہی، شام سے رہا ہو کے وہ پھر مدینے گئی، مدینے سے قید ہو کے وہ پھر شام آئی، 6666 میل ننگے پاؤں ننگے سر سفر کر کے 15 رجب کو شام کی پہاڑی پہ آ کے رو کے کہتی ہے میرے اللہ اب زینب تھک گئی، میرے اللہ تیرا دین بچ گیا، مجھے ماں کہنے والا کوئی نہ بچا۔ میرے بعد برادر لیاقت ہیں، ان کے بعد سید زرگام شاہ جی ہیں، اور وہی تابوت برآمد کروائیں گے۔ منت کروں گا جہاں پوری رات بیٹھے ہو زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ اور بیٹھنا، جنازہ تنہا نہ چھوڑ کے جانا،
اس لیے جو ہر مجلس میں رونے آتا ہے آج وہ تابوت میں آ رہا ہے۔ ہر مجلس میں جا کر کہتے ہیں نا رو تیرے پہلو میں سجاد بیٹھا ہے۔ جو کبھی اکبر کو رونے آتا تھا، کبھی عباس کو رونے آتا تھا، کبھی قاسم کو رونے آتا تھا، آج اس کا تابوت ہے، آج اسے رونے اکبر آیا ہے، عباس آیا ہے، قاسم۔ ایک گزارش میں اور کروں گا، شہادت حرف آخر میں پڑھی جائے گی، لیکن میں منت کروں گا جب میرے بادشاہ کا تابوت آئے نا، زیارت کرنا، اس تابوت کو دھکا نہ دینا۔ بڑا مشکل ہوتا ہے اس ٹائم رونا، بڑا مشکل ہوتا ہے اس ٹائم ہائے کہنا۔ میں تیری منت ہاتھ باندھ کے کر رہا ہوں، اس تابوت کو دھکا نہ دینا۔ یہ بڑی بھیڑوں سے گزرا ہے، اسے بڑے مجمعوں سے گزارا گیا ہے۔ اسے شام کے چوک میں کوئی دائیں سے دھکا دیتا تھا، کوئی بائیں سے دھکا دیتا تھا۔ حسین کے زخمی بیٹے کا زخمی جنازہ آ رہا ہے، اور اس جنازے کی پیر ذوالفقار شاہ جی اگلی غربت یہ ہے، یہ سیدوں کا پہلا جنازہ ہے جو امت نے اٹھایا ہے۔ میرا خیال اگر کوئی بندہ سمجھ لیتا تو اس کے بعد مجھے مصائب کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ نبی کے گھر کا پہلا جنازہ ہے جو امت نے اٹھایا ہے۔ لوگوں نے رسول کا جنازہ تنہا چھوڑ دیا، بطول کے جنازے پہ کوئی نہ آیا، علی کے جنازے پہ کوئی نہ آیا، حسن کے جنازے پہ تیر مارے گئے، حسین کو تو کسی نے کفن بھی نہ دیا۔ یہ سیدوں کے گھر کا پہلا جنازہ ہے جو باقاعدہ امت نے اٹھایا ہے۔ عبداللہ یمنی روایت کرتا ہے، یہ کہتا جب میں نے مدینے میں سجاد کا جنازہ دیکھا، اس نے جناب باقر کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا، اس نے کہا میں نے سیدوں کے گھر سے 2 جنازے نکلتے دیکھے ہیں، ایک حسن کا جنازہ، ایک سجاد کا جنازہ، اس کا کفن بھی لال تھا، اس کا کفن بھی لال ہے۔ باقر رو کے کہتا اسے تیروں سے مارا گیا تھا، اسے پتھروں سے مارا گیا۔ جہاں میرے بادشاہ کا جنازہ آئے وہاں ایک مستور کی یاد بہت آتی ہے جسے شہزادی فضا کہتے ہیں۔ رات کے پہر میں ایک لمحے کے لیے اپنا ذہن جگانا، تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو جھنجھوڑنا کہ غریبوں کو رونے کا وقت ہے۔ جتنے سید بیٹھے ہو تو مقروض ہو فضا کے۔ فضا نے پورے رستے میں علی کی بیٹیوں کا پردہ نہیں چھوڑا، یہ سارے رستے میں زینب کے آگے چلتی رہی ہے۔ تو چیخ مار سکے یا ہائے کہہ سکے ضرور کہنا۔ جب 15 اذانیں سن لی ہے نا شام کے باہر علی کی بیٹی نے، بی بی نے دیکھا کہ فضا کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرخ ہو گئی ہے۔ بی بی رو کے کہتی اماں پاؤں بدل لے، رو کے کہتی یا ماں نہ کہے، یا پاؤں بدلنے کا نہ کہے۔ زینب رو کے کہتی اماں تیرے پاؤں کے تلوے پھٹ گئے ہیں، رو کے کہتی میں کیسے پاؤں اٹھاؤں، میں پاؤں اٹھاؤں، کسی شرابی کی نظر تیرے پاؤں پہ چلی جائے، میں قیامت والے دن زہرا کو جواب کیا دوں گی کہ فضا بھی زندہ تھی۔ زینب کا پردہ بھی نہ بن سکی، نہیں چھوڑا فضا نے علی کی بیٹی کا پردہ۔ بس ایک روایت سنو اور میں سلام کروں۔ اس وقت میں تمہارا بیٹھنا، تمہارا ہائے کہنا ہی قبولیت ہے۔ جب پہنچی ہے نا شام کے، ابھی مجھ سے پہلے جناب سردار وسیم بیان کر رہے تھے، 1 سفر علی کی بیٹیوں کا شرابی کے دربار میں پہلی پیشی۔ میں معافی مانگ کے ایک جملہ کہوں گا، آج بھی ہمارے پاکستان کے قانون میں ہے عورت مجرم بھی ہو اسے ہتھ کڑی نہیں لگائی جاتی۔ عورت نے قتل بھی کیا ہو نا اسے بغیر کڑی کے پیش کرتے۔ کیا جرم تھا علی کی بیٹی کا جو شرابی کے دربار میں رسیاں بدی ہوئی پیش۔ ہائے ہائے ہائے، سید ہے رو کے کہہ رہا میں نے 30 سال پولیس کی ملازمت کی ہے،
میں نے آج تک کسی عورت کو کڑی میں نہیں دیکھا۔ سیدزادہ تو نے اٹھ کے سوال کیا ہے، میں تیرے دروازے کا نوکر ہوں، اس امت نے تو سیدوں سے یہ اجر لیا ہے، انہوں نے 4 سال کی بھی رسیوں سمیت دفن کی ہے، ان کی 4 سال کی بطول بھی قبر میں رسیوں سمیت گئے۔ اگر میں روایت سنا سکوں تو برداشت کر لینا۔ کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے، بی بی سکینہ کا حرم قبرستان نے مسافرہ میں دریائے دجلہ کا بند ٹوٹا، سیلابی پانی قبرستان کی طرف آیا، بی بی سکینہ نے خواب میں ایک عالم دین سید کو کہا، میرا تعویذ بدل، میری قبر پہ پانی آ رہا ہے، میں پیاسے کی بیٹی ہوں، میں پیاسے کی بہن ہوں، میری قبر کے قریب پانی نہ آئے۔ اس سید نے سمجھا کہ شاید میں کتاب پڑھتا سو گیا، اس لیے یہ خیال آیا، اگلی رات سویا، پھر سکینہ کی آواز آئی، میرا تعویذ قبر بدل، میں پیاسے کی بیٹی ہوں، میں پیاسے کی بہن ہوں۔ یہ سیدزادہ اٹھا، اس نے عراق سید اکٹھے کیے، اکٹھے کر کے اس نے خواب سنایا۔ انہوں نے کہا پھر یقیناً بی بی کا قبر کا تعویذ بدلنا پڑے گا۔ پوری دنیا سے 5 تہجد گزار سیدزادیاں چنی، انہیں کہا کہ سکینہ کی تعویذ قبر کھولو، یہ میرا علم پہ ہاتھ ہے۔ کتاب کہتی 4 سیدزادیاں موقع پہ مر گئیں، 5ویں روتی ہوئی حرم میں باہر آئی۔ سید نے سامنے کھڑے ہو گیا، ہوا گیا ہے، رو کے کہتی رستہ دو، ابھی بھی چہرے پہ تماچوں کے نشان ہے، ابھی بھی ہاتھوں میں رسیاں ہیں، ابھی بھی کانوں سے لہو جاری۔ اجرکم اللہ، اجرکم۔ اتنا مارا انہوں نے، چلے میں جناب فضہ پڑھنے لگا تھا، ہو سکتا ہے کہ بھائی کی حسرت ہو کہ میری بہن کی مصیبت پڑھی جائے، مجھ سے پہلے پڑھ گئے ذاکر اہل بیت، رسیوں سمیت دفنایا سجاد نے۔ عراق میں ایک کتاب لکھی گئی تھی فاطمہ سے فاطمہ تک، وہ اردو میں ترجمہ ہوئی ہے فاطمہ سے فاطمہ تک۔ اس میں صرف 2 بیویوں کا تذکرہ ہے، ایک محمد کی بیٹی فاطمہ، ایک حسین کی بیٹی فاطمہ۔ اس سید عالم دین لکھا دونوں فاطموں کا مقدر عجیب تھا، وہ بھی بابے کے بعد چپ نہیں ہوئی، یہ بھی بابے کے بعد چپ نہ ہوئی، اسے بھی باپ کے بعد کوئی نہیں رونے دیتا تھا، اسے بھی باپ کے بعد کوئی نہیں رونے دیتا تھا۔ اس سید نے اگلی سطر لکھی، ہائے ضرور کہنا، اس کا دونوں میں ایک فرق تھا، وہ پہلو پہ ہاتھ رکھ کے روتی تھی، یہ چہرے پہ ہاتھ رکھ کے روتی تھی۔ کوئی سیدزادہ بیٹھا، مجھے جملہ معاف کر دینا، انہوں نے کہا ایک فرق اور کھا گیا، وہ 18 سال کی عمر میں کمر جھکا کے چلتی تھی، یہ 4 سال کی عمر میں کمر جھکا کے کہتی تھی سجاد میں ضعیفہ ہو گئی، سجاد میری کمر ٹوٹ گئی۔ یہ بیٹھی ہیں میری بہنیں بیٹیاں، اللہ ہر بہن کو بھائی ضرور دے، اللہ ہر ماں کو بیٹا ضرور دے۔ بھائی گھر میں ہو تو بہنوں کا غرور ہوتا ہے، 4 سال کا بھائی بھی گھر پہ ہو نا، بہن اکیلی بازار جانے لگے، ماں کہتی ہے بھائی کو ساتھ لے جا، مجھے بتاؤ وہ 4 سال کا بچہ کیا کرے گا؟ لیکن بہن کو پھر بھی آسرا ہوتا ہے، بازار میں بھیڑ زیادہ ہو جائے تو 4 سال کا بھائی بہن کا ہاتھ پکڑ کے کہتا نہ گھبرا، میں تیرے ساتھ ہوں، تو نہ ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں، اللہ جانے تو روئے یا نہ روئے۔ پورے رستے میں 4 سال کی سکینہ سجاد کا ہاتھ پکڑ کے کہتی تھی تو نہ رو، میں تیرے ساتھ۔ سجاد نے رو کے کہا سکینہ، بھائی بہنوں کو تسلیاں دیتے ہیں، سکینہ تو مجھے تسلی کیوں دے رہی ہے؟ جو جملہ بی بی سکینہ نے کہا برداشت کرو گے؟ سکینہ رو کے کہتی سجاد میں تجھے اس لیے حوصلے دیتی ہوں، اگر میں مر گئی تو جنازہ اٹھا لے گا، اگر تو مر گیا میں شام کے بازار میں تیری میت کیسے اٹھاؤں؟ بس ایک در سننا اسی بی بی کا اور میں سلام کروں۔ مجھ سے پہلے میرے بھائی پڑھ رہے تھے، رسیاں تھی ہاتھوں میں،
کیسے تھی؟ میں غیر سیدوں میں اشارہ کر دیتا ہوں. 64 مستورات، ایک رسی، ہر بی بی کی گردن میں ایک رسی. میں جملہ تبدیل کرتا ہوں. جو رسی یاسین کے گلے میں تھی وہی کوثر کے گلے میں تھی. یاسین اپنی کمر سیدھی کرتی، کوثر کے تلوے زمین سے اٹھ رہا، رو کے کہتی اماں کمر جھکا، میرے گلے کی رسی تنگ ہو گئی. یکم سفر ملاؤن کے دربار میں سیدوں کی پہلی پیشی. اب میں غیر سید ہوں، میں اشارہ کر سکتا ہوں. دربار میں کرسیوں پہ کرسی نشین، دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہو گئی علی کی بیٹیاں، ہر ایک ماں کے ساتھ اس کے بیٹے کا سر نیزے پہ. 20 سیڑھیاں اونچا تخت، تخت پہ یہ کمینہ، اس کے ہاتھ میں شراب کا جام. اس نے جام زمین پہ رکھ کے کہا ان میں علی کی بیٹی کون ہے؟ ایک کمینے نے بتایا وہ جو سب سے پہلے کھڑی ہے وہ ہے علی کی بیٹی. اس کی نظر پڑی 4 سال کی سکینہ پہ. اس نے کہا وہ بچی کون ہے؟ انہوں نے کہا جب ہم نے حسین قتل کیا نا تو یہ حسین کے سینے پہ سر رکھ کے بیٹھی تھی. اس نے کہا اس بچی کو بلاؤ، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ کسی کی بیٹی ایسے نہ اجڑے. حسین کی 4 سال کی بیٹی اس ملاؤن کے تخت کے سامنے گئی. یہ کمینہ تخت کی اونچائی پہ تھا. اس نے تخت کی اونچائی سے آواز دے کے کہا من انتے، کون ہے تو؟ بی بی کی آواز نہیں آئی، رسیاں یوں بدی ہوئی تھی. اس نے پھر پوچھا، اس نے کہا بچی میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں تو کون ہے؟ سکینہ نہیں بولی. تیسری بار بولنے سے پہلے اس نے شمر سے کہا، اس نے کہا اس بچی کو کس پہ مان ہے؟ میں بلاتا ہوں یہ بول کیوں نہیں رہی؟ یہ کمینہ ہاتھ میں تازیانہ لے کے چلا. ابھی چوتھے قدم پہ تھا، سجاد کی آواز ہے خبردار قریب نہ جانا، میری چھوٹی فاطمہ ہے. یہ کمینہ دیکھا تھا ہمارا حاکم بلا رہا، تیری بہن بول کیوں نہیں رہی؟ اب اللہ جانے تو ہائے کہے گا یا نہیں کہے گا. سجاد رو کہتا ہوں کمینہ میری بہن بول رہی ہے، گلے کی رسی اتنی تنگ ہے تمہیں آواز نہیں سن رہی، اس کے گلے کی رسیاں کھولو. یہ کمینہ قریب جانے لگا. مولا سجاد کی آواز آئی ہاتھ نہ لگانا، میری چھوٹی فاطمہ ہے. اس نے کہا پھر رسیاں کون کھولے گا؟ سجاد نے کہا میں کھولوں گا. مولا سجاد نے بدے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ بہن کی رسیاں کھولنی شروع کی. رسی نہیں کھل رہی. کمینہ کہہ مار کہتا تیرے اپنے ہاتھ بدے ہیں، تو رسیاں کیسے کھولے گا؟ ادھر ہاتھ کر میں تیری کڑیاں کھولوں. اس نے سجاد کی کڑیاں کھولی. 11 محرم کے بعد کھلے ہوئے ہاتھ سجاد نے دیکھے. سکینہ کا چہرہ ہاتھوں پہ لیا، رو کے کہتا کہاں کہاں شکریہ ادا کروں. اپنی رسیاں بعد میں کھلوائیں، میری کڑیاں تو نے پہلے کھلوا دی. سکینہ تجھے پینے کا پانی ملتا، میری کڑیوں پہ ڈال کے کہتی تیری کڑیاں تپ گئی. مولا سجاد کی آواز آئی سکینہ یہ جو پوچھتا اسے بتا. بس آخری 1 منٹ تخت کے نیچے آ کے کھڑی ہوئی. یہ کمینہ دیکھتا کون ہے تو؟ کہتی نام میرا فاطمہ ہے، میرا بابا مجھے پیار سے سکینہ کہہ کے بلا. یہ کمینہ دیکھتا اچھا تو وہ ہے جس سے حسین بڑا پیار کرتے تھے. بیٹی کو باپ کی باتیں کرنے کا بہانہ مل گیا. رو کے کہتی ہاں میں ہی ہوں جس سے میرا بابا بڑا پیار کرتا تھا. رو کے کہتا ہے اچھا تو رونا، مجھے اپنے باپ کی کوئی بات بتا. بی بی کو بابے کی باتیں کرنے کا بہانہ ملا. رو کے کہتی جب ہم مدینے میں ہوتے تھے میرا بابا صبح کی نماز پڑھ کے مدینے کی مسجد سے آتا، مدینے کی تازہ کھجوریں لاتا، جہاں میں سوئی ہوتی مجھے اٹھاتا، اپنے سینے پہ لٹاتا، اپنے ہاتھوں سے مدینے کی تازہ کھجوریں کھلاتا. جب سے میرا بابا مارا گیا میں نے کھایا کچھ نہیں، میں نے پیا کچھ نہیں.
یہ کمینہ دے کے کہتا اچھا تجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا؟ اگر تو کہے تو میں تجھے مدینے کی کھجوریں منگوا کے دوں۔ سکینہ نے پیچھے مڑ کے سجاد کو دیکھا، سجاد کی آواز ہے سکینہ امتحان کا وقت ہے۔ یہ کمینہ دے کے کہتا بچی قریب آ، یہ میرے تخت پہ جو تشت پڑا ہے نا، اس تشت پہ جو پردہ ہے یہ کپڑا ہٹا، اس کے نیچے مدینے کی کھجوریں ہیں۔ سکینہ نے سجاد کو دیکھا، سجاد کڑیوں میں تڑپ گیا۔ سکینہ چھوٹے چھوٹے قدم چلاتی ہوئی تشت کے قریب گئی۔ حسین کی بیٹی نے رومال ہٹایا اور لاہور والوں نیچے کھجوریں نہیں، بابے کا کٹا ہوا سر نظر آیا۔ بابے کے سر پہ نظر پڑی، جلدی سے بابے کا سر اٹھایا، اٹھا کے کہتی آنکھیں کھول، میں تجھے تماچوں کے نشان دکھاؤں۔ بابا تیری سکینہ رول گئی۔